حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے، یہودیوں کا ایک قافلہ حضور کی مجلس میں آیا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے، یہودیوں کا ایک قافلہ آیا، ڈیلیگیٹ آیا، آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، آپ کے ایک صحابی نے بیوی کا قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے اور خطاب فرمایا، کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کوئی کھڑے نہیں ہوئے۔ دوبارہ حضور نے کہا، کوئی کھڑے نہیں ہوئے۔ تیسری بار حضور نے کہا، تم کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ بالکل آخری صف سے، صحابہ کی آخری صف سے ایک صحابی ایسے لرزے کے ساتھ کانپتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو حضور کہا، یہ تو نابینا ہے۔ ان کی آنکھ نہیں تھی، نابینا تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دوسرے صحابی سے کہا، ان کو ادھر لے آؤ۔ حضور کے سامنے لائے، یہاں بٹھائے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے کل اپنی بیوی کا قتل کیا؟ کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ، اللہ کی قسم، وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندھی تھی اور اس کو نکاح کر کے بیوی کا مقام دے دیا گیا۔ اللہ ورنہ بیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام ولد باندھی کے ساتھ وہ سارے کاموں کی اجازت تھی شریعت میں جو بیوی کے ساتھ اجازت ہے، مگر اس سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنا چاہتے تھے، بولے میں تمہیں باندھی کے درجے میں نہیں، بیوی کے درجے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو نکاح کر کے ان کو ام ولد کہتے ہیں، ایسی باندھی جس کو نکاح کر کے بیوی بنا لیا جاتا اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ تو کہا، یا رسول اللہ، یہ میری ام ولد تھی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ بڑے اخلاق والی تھی، بے انتہا مجھ سے محبت کرتی تھی، اللہ نے اس کے ذریعے مجھے 2 نور والے بچے دیے، اور یا رسول اللہ، میں آنکھوں کا نابینا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں دنیا اس کی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی، کبھی مجھے نابینا ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا چاہتی تھی یا رسول اللہ مجھے، بے انتہا مجھ سے محبت کرتی تھی، اخلاق والی تھی، اعلیٰ کردار والی تھی۔ 2 بچے بھی اس کے ذریعے سے مجھے ہوئے، بڑے پیارے بچے ہیں یا رسول اللہ۔ اب حضور تیسری بار پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے کل رات اس کا قتل کیا؟ حضور ایک سوال کر رہے ہیں، وہ جواب اس کی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ حضور نے اب تیسری بار پوچھا، کیا تم نے کل رات اس کا قتل کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب سے وہ میرے نکاح میں آئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، کچھ دن پہلے آپ کی رسالت پر شک کرنے لگی، آپ کی رسالت پر شک کی، تو میں سوچا یہ میرے نکاح میں آئی، دوسرے مذہب والی تھی، میرے نکاح میں آئی، شاید میں اپنے نبی کی عظمت بتانے میں کوئی کمی کیا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایسا خیال پیدا ہوا، تو اس وقت میں اس کو تنبیہ کیا، آگاہ کیا۔ اس کے بعد، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، ہر روز اس کے سامنے بیٹھتا میں آپ کے فضائل، آپ کی عظمت، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کے درجات بیان کرنے لگتا، تاکہ یہ میرے آقا کو مکمل طور پہ سمجھ جائے۔ یا رسول اللہ، میں ہر روز آپ کی عظمت بیان کرتا، اور کل رات اس نے پھر سے ایک مرتبہ آپ کی رسالت پر زبان درازی کی۔ اللہ کی قسم، میں نے کہا اب میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو جتنا سمجھانا تھا سمجھایا، پھر بھی اتنا ناپاک کوسچن میرے نبی کے تعلق سے کر رہی ہے۔ حضور، اب مجھے برداشت نہیں ہوا، اب مجھے برداشت نہیں ہوا، میں آنکھوں کا اندھا اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پورے زمین پہ مارتا 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 پھرا تاکہ میرے ہاتھ کو کوئی چیز لگ جائے۔ پورا کمرہ، یا رسول اللہ، میں نے ہاتھ مارے، کوئی چیز نہیں لگی۔ چولہے میں گیا، ایک چھری میرے ہاتھ کو لگی، حضور میں اپنے ہاتھ میں لیا اور آ کر اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا کے لایا اور اپنی بیوی کو پکڑا، اس کو پلنگ پر لٹا دیا، اور یہ ہاتھ میں چھری لے کے 70 مرتبہ اس کے جسم پہ وار کر کے اس کا جسم چھلنی کر دیا۔ کیونکہ یا رسول اللہ، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی عقیدت و محبت کا نام صحابیت ہے۔ صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں، صحابہ کو سمجھو کہ صحابہ ہیں کیا؟ ہم کو تو دین سمجھایا صحابہ نے ہے،
ایمان کہتے کس کو ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا ہے. ہم کو تو قرآن حدیث کی لچک بھی نہیں معلوم تھی، وہ لچک بھی صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، انہوں نے قتل کر دیا، بیوی کا قتل کرے. یہ ہیں صحابی. ایسے جانثاران محمد کے قافلے کا نام صحابیت ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو، ان کو یہ صحابیت کا درجہ جو ملا، اللہ کی قسم وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کس طریقے سے بے ادبیاں کی جا رہی ہے، کس طریقے سے گستاخیاں کی جا رہی ہے، کس طریقے سے نبی اور آل نبی کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائی، مسائل کو سمجھو. نسبت مصطفیٰ کی ہے تو کائنات میں جن جن چیزوں کو نسبت ہو گئی وہ چیز معزز و محترم ہوتی چلی گئی.